پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس کال کے بعد آپ کے نزدیک جو ریسپانس پی ٹی آئی کی توقع تھی اسی کے مطابق تھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اور کیا آپشنز ہیں؟ 8 فروری کے بعد جیسے اختیار ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی، تو کسی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے حکومت کے ساتھ یا ملاقات کے حوالے سے آپ پر امید ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو ملاقات تو عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے، اور ہائی کورٹ کے حکم بھی ایک موجود ہے جس میں ٹیوزڈے کے دن ان کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے اور تھرسڈے کو جو ہے ان کے رفقا کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہونی ہوتی ہے۔ لیکن وہ کئی عرصے سے حکومت جو ہے ہٹ درمی پہ ٹھہری ہوئی ہے، جیل کا سپرڈنٹ نہ قانون مانتا ہے نہ ہائی کورٹ کا حکم مانتا ہے۔ 8 فروری اصل میں یہ ٹھیک ہے۔ ڈر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملیں گے تو وہاں سے کوئی احتجاجی بیان آئے گا یا احتجاجی پلان آ جائے گا، کیونکہ یہ سسٹم عمران خان صاحب کے ایک کال کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ ہائیبرڈ نظام، جس کو یہ خود ہائیبرڈ کہتے ہیں، جنہوں نے کڑک کیا ہوا ہے، یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ کے سامنے ڈیر ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ملاقات کی بات ہے، کل ان کی فیملی اور ان کے وکلا دوبارہ جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے۔ اگر ملاقات کروا دی گئی ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں تشویش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ملاقات نہیں ہوگی تو وہیں پہ دھرنا بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا اور جلسہ جلوس وہیں پہ ہی ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ حکومت نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ آپ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان میں واپس آئیں، جو اپنے احتجاج یا استعفوں کا فیصلہ ہے وہ واپس لیں۔ کیا اس پر غور ہو رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹری جو دونوں ایوان ہیں آپ ان کا حصہ تو ہیں، ان کی کمیٹیوں کا بھی دوبارہ حصہ بنا جا سکتا ہے شفیع صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک کمیٹیوں کا سوال ہے، عمران خان صاحب کے حکم پہ ہی تمام ممبران نے استعفے دیے تھے۔ اگر اب یہ واپسی کی بات ہو ہاں۔ رہی ہے یا حکومت آفر کر رہی ہے، یہ عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اچھا۔ جو فیصلے کرنے کی قوت ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ جو بھی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے اسی کے مطابق آگے لائے عمل طے کیا جائے گا۔ جہاں تک واپسی کی بات ہے اچھا۔ کمیٹیوں میں، تو اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے شفیع صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو آپریشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف تھا یا وفاقی حکومت نے بھی اس پر اپنا موقف سامنے رکھا، اب اس دن ایک اہم اجلاس ہوا، ہم نے دیکھا ایپیکس کمیٹی کا، اس میں آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ اب اس میں آپ کی نظر میں سب سے اہم فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو جو تحفظات تھے وہ اس ایپیکس کمیٹی میں بھی رکھے گئے، اور جو اب وہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ جاری رہے گا یا کس طرح آگے بڑھا جائے گا؟ جہاں تک ایپیکس کمیٹی کا سوال ہے، سہیل آفریدی صاحب نے ایپیکس کمیٹی کو کال آن کیا تھا اور انہوں نے ہی اس کے ہیڈ کیا۔ جی۔ سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں اپنا سٹانس ان کے سامنے رکھا، جو سٹانس ہمارا ڈے 1 سے ہے وہاں بھی وہی سٹانس رکھا گیا۔ دوسری طرف سے بریفنگ دی گئی، صوبے کے امن و امان کے حوالے سے جاری دہشت گردی کی جو لہر ہے اس پہ بریفنگ دی گئی، اور سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں تمام چیزیں ان کے سامنے رکھے کہ اس صوبے کو اعتماد میں لیا جائے، اگر کوئی بھی کارروائی کرنی ہے تو اس کی اونرشپ لی جائے، ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے جس میں فیڈرل حکومت ہو، جس میں صوبائی حکومت ہو، جس میں سیکیورٹی ایجنسیز ہو، جس میں اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، اور اس نیشنل پالیسی کے تحت ہی کوئی ٹی یو آر سیٹ کرے، اس ٹی یو آر کے مطابق ہی کارروائی ہو۔ بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے، نہ ہم مسلط ہونے دیں گے۔ تمام چیزیں وہاں پہ بڑے کھلے انداز میں وہاں پہ آن دا ٹیبل سب ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ میٹنگ جاری رہیں گی۔ اور اب تیرا کی کیا صورتحال ہے شفیع صاحب؟ تیرا کی ہم نے پہلے کہا تھا ناظر صاحب کہ تیرا کا جو آپریشن جو فیڈرل حکومت ہمارے اوپر امپوز کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے امپوز کر بھی دیا تھا، کیونکہ نہ تو صوبے کو اعتماد میں لیا گیا، نہ سہیل آفریدی صاحب نے ایسی کسی کارروائی کی اجازت دی۔ وہاں پہ پھر جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے فیسیلیٹیشن کی، اس تمام پروسیس کو مانیٹر کیا، تمام لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا، محفوظ مقامات تک منتقل کیا، تو اس کے بعد جو پھر فیڈرل حکومت ایک پریس کانفرنس کی اور یو ٹرن لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو آپریشن ہم نہیں کر رہے، جبکہ خود وہ فلور پہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا، ہم خود کر رہے ہیں آپریشن۔ اس سے جب انہوں نے یو ٹرن لیا، بیانیہ کی، وہ تو یہ ٹارگیٹڈ بیانیہ کی آپریشن کی بات جنگی کر رہے تھے شفیع صاحب، انہوں نے کہا تھا۔ نادر صاحب اگر ان کی اسپیچز آن ریکارڈ ہے، فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا، انہوں نے جی۔ ایک ہی دفعہ بھی ٹارگیٹڈ جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کیا۔ طلال صاحب نے خود کہا کہ آپریشن ہوگا ہوگا ہوگا، خواجہ آصف نے خود سینے پہ تبکی مار کے کہا کہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے، کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں، یہ روکے یا نہ روکے، ان کی لیڈرشپ تو ہمیشہ روکتی ہے، لیکن آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور ہم کریں گے بھی۔ یہ آپریشن جو ہے یہ سیاسی عزائم تھے ان کے، یہ سہیل آفریدی صاحب کو ڈینٹ دینا چاہتے تھے، یہ یہاں پہ کوئی مس ہیپ کر کے تحریک انصاف کے کاتے میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن بیانیے کی جنگ
सोहेल अफरीदी साहब जीत गए हैं, तो इराकी अवाम के लोगों के दिलों में मज़ीद उनकी इज़्ज़त बढ़ गई है। जब ये तमाम तर नहीं, चीज़ें लेकिन उन्होंने अब तो देखी वादी हैं, तीरा बयानिए में जो हर जगह टारगेटेड ऑपरेशन की बात करें शफी साहब, अब तो सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दी है ना कि टारगेटेड ऑपरेशन किए जाए। देखिए, टारगेटेड ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, ये आईबीओज़ की आप बात कर रहे हैं। यही बात है जी, कि जी। ये इसके लिए भी आप जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं वहाँ पे, जो हमारी सियासी नुमाइंदे हैं या जो वहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं, ये तमाम या हमारे कबायली मशरान हैं, उनको ऑन बोर्ड लेने की बात भी हुई। टारगेटेड ऑपरेशन की बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर किसी कहीं पे इनको ये लगता है कि ठीक। यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है, लेकिन उस टारगेटेड ऑपरेशन से किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुँचे, तो बिल्कुल इनको करना चाहिए कार्रवाई। चलें, ठीक है। शफ़ी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। थैंक्स नाज़रीन, शफ़ीउल्लाह जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो पीटीआई का मौक़िफ़ था, और ये जो वादी तीरा के हवाले से हो, इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उनका भी पहले ये मौक़िफ़ था, और बाद में फिर उन्होंने अपनी वज़ाहत भी की कि हुकूमत जो है वो टारगेटेड ऑपरेशंस की बात कर रही है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से वफाकी हुकूमत बात नहीं कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने एक वज़ाहत और जो अपना मौक़िफ़ था वो भी सामने रखा था। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज़ाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।